وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادرا انصاری حاضر خدمت ہے اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی نئی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں۔ ہم آیت نمبر 160 سے 165 تک انشاءاللہ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ تو آئیے پہلے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 160۔ اللہ سوائے، الذین وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کی، اور اصلاح کی، وبینوا اور واضح کیا۔ تو یہ جو تین کام کرے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَیہم، کہ یہی لوگ ہیں کہ جن پر میں متوجہ ہوتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تواب جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے جو کام بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو فعال کے وزن پر آتا ہے، جیسے غفار بہت زیادہ بخشنے والا، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم صفت ثابتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا رہتا ہے۔ اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفارن اور وہ کافر ہی تھے، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم
उन पर लानतुल्लाही, अल्लाह की लानत है। और किसकी है? वल मलाइकती, और फरिश्तों की, वन नासी, और लोगों की, अजमईन, सब के सब। खालिदीन फीहा, खालिदीन हमेशा रहेंगे, फीहा उसमें, किसमें? जो बुरी जगह है जहन्नुम में। ला युखफ़फ़ु, नहीं कम किया जाएगा। उर्दू में भी हम बोलते हैं तखफीफ करना, खफीफ करना, कम करना। ना कम किया जाएगा, अनहुम उनसे, अल-अज़ाबु अज़ाब, वला हुम, और ना ही वो, युनज़रून, ढील दिए जाएंगे, मोहलत दिए जाएंगे। इसके बाद इसमें एक नया मजमून शुरू होता है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद बयान की गई है। व इलाहुकुम, और माबूद तुम्हारा, इलाहुम वाहिद, माबूद है एक, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्ला हुवा, सिवाय उसके। अब देखिए ये कलमा हसर है इसमें, इल्ला, और ये इतना जबरदस्त अंदाज़े बयान है कि इसमें जो है सारे माबूदों की नफी की गई है कि सिवाय उसके कोई माबूद है ही नहीं। और फिर उसकी सिफत बयान की गई है, इलाह कैसा है? अर्रहमान, बहुत रहम करने वाला है। अर्रहीम, बहुत रहम करने वाला है। देखिए अर्रहमान जो है ये भी मुबालगे का सीगा है, और अर्रहीम जो है ये सिफत है। तो ये रहमान के बारे में आता है कि सारे इंसानों के लिए है ये सिफत, और रहीम सिफत जो है वो सिर्फ मोमिनीन के लिए है, जो अल्लाह ताला की जाहिर होगी क़यामत वाले दिन। इन्ना, बेशक, फी खल्क़िस समावाती, आसमानों की पैदाइश में, वल अर्दी, और जमीन की पैदाइश में, वख्तिलाफी, वख्तिलाफी, और बदलते रहना। इख्तिलाफ उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इख्तिलाफ करना, खिलाफ करना, यानी कि कभी रात आती है कभी दिन आता है, खिलाफ होते रहते हैं ना एक दूसरे के। तो वख्तिलाफी, और इख्तिलाफ करना, बदलते रहना। अल-लैली, रात, अरबी में रात को लैल कहते हैं, लैली, वन नहारी, और दिन, वल फुल्की, और किश्ती, अल्लती, वो जो। अब किश्ती का बताया कि किश्ती का क्या काम है? अल्लती तजरी फिल बहरी, वो जो चलती है समंदर में या दरिया में, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है बाहर का लफ्ज़। समंदर में, दरिया में, बीमा, जो यनफऊ, नफा देता है, अन्नासा, लोगों को, यानी किश्ती में चीजें आती जाती रहती हैं तो वो इंसानों के लिए बड़े नफे का बायस है। इसको किश्ती कह दें, जहाज कह दें, कुछ भी। वमा, और जो, अनज़लल्लाहु, अनज़ला, उतारा, अल्लाहु, अल्लाह ने, मिनस समाई, आसमान से जो उतारा। क्या उतारा आसमान से? मिम्माइन, पानी। तो पानी से क्या काम होते हैं? वअहया, बस उससे जिंदा करता है, बिही, उससे, अल-अर्दा, जमीन को, बादा मौतिहा, उसकी मौत के बाद। अब जमीन को आप कहेंगे क्या मौत आ गई? भाई जमीन को मौत नहीं आती, जमीन के अंदर जो चीजें होती हैं वो मर जाती है ना बहुत दिन तक, जब बारिश नहीं हो तो कीड़े पकौड़े, उनके अंडे, सीड्स वगैरह सब खत्म हो जाता है ना। तो कहा कि मौत के बाद वबस्सा फीहा, और फैला दिए उसमें, बस्सा फैला दिए, मुंतशिर कर दिए, बिखेर दिए। फिया, हा की जमीन किस पे जा रही है? जमीन पर। किस में फैला दिए? मिन कुल्ली दाब्बतिन, जमीन में फैला दिए तमाम किस्म के जानवर। और क्या काम हुआ? वतसरीफी, और बदलना, अर्रियाह, हवाओं का, री हवा और रिया जमा हो गई इसकी,
تصریف ریاحی اور بدلنا ہواؤں کا، اور السحاب المسخری، اور بادل جو پانی سے بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں ان کو سحاب کہتے ہیں. تو سحاب بادل المسخری جو تابع کر دیے گئے، کہاں ہیں وہ؟ بین السماء والارض، تو ٹکے ہوئے کہاں ہیں؟ آسمان اور زمین کے درمیان. ہم دیکھتے ہیں نا اوپر، جیسے اوپر نظر اٹھاتے ہیں تو بادل نظر آتے ہیں. تو بین السماء والارض، یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے منظر، نیلا نیلا آسمان اور سفید سفید بادل. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو بیان کی ہیں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو یتخذ بنا لیتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن شریک. ندن ہے اس کا واحد اور انداد اس کی جمع ہے کہ بہت ساری شریک انسان بناتا ہے. کوئی کسی کی دیوی ہے، کوئی کسی کا دیوتا ہے، ہر چیز کا بنا لیا خدا. تو کہا کہ جو انسان شریک بنا لیتے ہیں اللہ کے، یحبونہم، یحبون، وہ محبت رکھتے ہیں ان سے. کن سے؟ جو باطل معبود ہے، جو خود سے بنا لیے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں. اور کتنی محبت رکھتے ہیں؟ کحب اللہ، کا جتنی کہ جیسا کہ حب اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کے جتنی وہ ان سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی چیزیں بنائی ہیں کچھ، تو اس لیے وہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اشد حبا للہ، تو وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، شد جو ہے یہ بھی مبالغے کے لیے آتا ہے کہ بہت زیادہ محبت. شد حبا للہ، بلکہ کمپیریزن کے لیے آتا ہے یہ کہ کمپیریزن جو ہے وہ کمپیریزن میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، وَلَوْ، اور اگر، اب یہ شرط آ گئی، اگر یرا دیکھیں، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. یہ جو ہے آپ کا جمع ہے، صیغہ جمع ہے اس میں. اس جب یرون العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے، وہ ظالم لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے، ان سے اللہ کی طرح محبت کی، وہ تو عذاب دیکھیں گے. اور کیا دیکھیں گے؟ ان القوت للہ جمیعا، ان القوت، یہ کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، شدید العذاب، بہت شدید ہے عذاب دینے میں. اللہ بچائے ہمیں اس کے عذابوں سے. تو یہ ہماری آج کی آیتیں ہیں. اب ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ہم جو ہیں وہ یہاں سے اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے کہ جو پہلی آیت تھی ہماری، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے نازل کی ہیں، وہ قرآن کی ورثی ہوں یا تورات کی یا زبور کی، جو بھی اللہ کے احکام ہیں، جو ان کو چھپاتے ہیں اور لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے، اور چاہے وہ ان کے ربائی ہوں یا پادری ہوں یا مسلمانوں کے واعظ اور مبلغ اور علماء ہوں، جو بھی اللہ کے احکاموں کو چھپاتے ہیں اور ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، تو کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. لیکن کچھ لوگ اس سے بچا لیے جائیں گے.
تو وہ کون لوگ ہوں گے جو بچائے لیے جائیں گے؟ الا الذین تابوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی۔ اب دیکھیں نا، کوئی بات غلط کری انہوں نے اور پھر توبہ کر لی۔ اب توبہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا ہم ابھی بعد میں کریں گے، پہلے ہم اصلاح کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ 3 کام ہمیں کرنے ہیں، توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بات کو بیان کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ توجہ فرمائے گا اور اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو یہ 3 کام کرنے ہیں ان کو۔ تو اس میں جو ہے توبہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں توبہ میں توبہ کے درجے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ انسان نادم ہو کہ بھئی گناہ کیا ہے، کوئی غلط بات کری ہے، دل سے بھی نادم ہو، زبان سے بھی کہے، معافی مانگے۔ اور پھر کیا چیز ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، کیونکہ ایک بار جب پتہ چل گئی کہ یہ غلط ہے تو پھر اس پہ جو ہے انسسٹ نہیں کرنا چاہیے، بار بار نہیں دہرانی چاہیے۔ اور اگر بشری غلطی سے بشری انسان کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کر لے۔ تو والذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اور شرمندہ رہتے ہیں اور نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، اور اصلحو، اور اصلاح بھی کر لیتے ہیں اپنی، یعنی جو بھی چیز ان سے غلط ہوئی ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ جو ہیں کسی علاقے میں رہتے ہیں اور کمیونسٹ بن گئے، کمیونسٹ ہوتے ہیں نا جو اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں بھئی ہم ہی بڑے عقل مند ہیں انسان، ہم نے اپنی زندگی کے قانون بنائے، ہم تو وہ مانیں گے۔ تو وہ جو کمیونزم جو ہے، چاہے وہ شاعری کے ذریعے کر رہے ہیں، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے کر رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کے ذریعے انہوں نے یہ غلط نظریات پھیلائے، اللہ کی بات چھپائی۔ آپ یہ کہیں گی کہ اللہ کی بات کیا سے چھپائے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگی؟ نہیں، انہیں پتہ ہوتی ہے، وہ سب پڑھ لکھ کے کرتے ہیں، جو بڑے جینیس لوگ ہوتے ہیں نا وہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو پتہ بھی تھی، جان بوجھ کے انہوں نے چھپائی اس کو۔ اب کمیونسٹ بن گئے، اب ان لوگوں کے ساتھ دینے لگے، اس لیے کہ سب لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب انہوں نے جو کتنے سارے لوگوں کو بہکا دیا۔ اب دیکھیں نا، جتنا کہتے ہیں نا جس کے رتبے ہیں سوا اس کی بڑی مشکل ہے، کہ جو زیادہ لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر نیک ہے تو بہت سارے لوگوں کو اچھائی کی طرف بھی لا سکتا ہے۔ تو ہم یہاں بات برے لوگوں کی کر رہے ہیں کہ وہ برے لوگ جو خود بھی تو برے تھے ہی تھے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کمیونسٹ بن جائیں تو آپ ہی کو نقصان ہوگا نا، لیکن آپ نے اگر تبلیغ بھی شروع کر دی، چاہے شاعری کے ذریعے، کتابیں لکھ کے یا میڈیا کے ذریعے، تو اب تو بہت سارے لوگ جو ہے گمراہ ہو گئے۔ تو اب آپ کو اگر اب آپ کو سمجھ میں آ گئی مرنے سے پہلے کہ بھئی یہ غلط کام تھا، آپ نے توبہ کر لی، تو اب آپ کی توبہ کافی نہیں ہے، اب آپ کو تو ساتھ ساتھ اصلاح اپنی بھی کرنی ہے اور لوگوں کی بھی کرنی ہے۔ اب آپ کو باقاعدہ سے تبلیغ کرنی ہے کہ دیکھو اصل چیز یہ تھی، میں تو غلط تھا، میں تو غلط تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ امریکہ میں جو میلکم ایکس تھا تو وہ مسلمان تھا، مگر وہ اس قسم کا مسلمان تھا کہ ساری اچھی چیزیں کالوں کے لیے ہیں اور کالے اللہ کے چہیتے ہیں، لیکن جب وہ حج کرنے گیا اور اسے پتا چلا کہ یہاں تو ہر کلر کے لوگ آئے ہیں، کالے، گورے، چپٹے اور پیلے اور براؤن اور سب طرح کے لوگ، تو اس نے کہا ارے یہ تو اللہ تو سب کا ہے، تو اس کے تو سبھی اللہ کے چہیتے ہیں، جو اللہ کے طرف جو آ جائیں، اللہ کی طرف کو مان لیں تو سارے اللہ کے چہیتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور پھر اس نے اسی چیز کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا اور لوگوں کی تبلیغ بھی کی۔ تو یہ اور بات ہے کہ وہ اس کو ان کے کالوں نے ہی مار ڈالا، کیونکہ وہ تو ان کے تو ذہن یہ بن گیا تھا نا کہ کالے ہی سب سے پیارے، تو سبحان اللہ، وہ تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے انسان کو اللہ کی آیات کو اگر اس پہ ظاہر نہیں ہے، ظاہر ہو جائیں تو توبہ بھی کرے، اصلاح بھی کرے، بیان بھی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، پھر اس پہ لعنت نہیں پڑے گی، کسی کی بھی نہیں پڑے گی، اللہ کی بھی نہیں پڑے گی، چیزوں کی بھی نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں تواب اور رحیم ہو جائے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ. اب دیکھیں کافر جو ہے ان کو کہا جاتا تھا کہ جیسے کفارہ کا مطلب تھا کہ کسان جب بیج اپنا زمین میں ڈال دیتا ہے تو مٹی ڈالتا ہے پانی دیتا ہے تو اس کو کہتے تھے کفارہ، اس نے بیج کو چھپا دیا. اور کافر بیج چھپانے والا یعنی کسان. تو یہاں مراد اس کے لیے استعمال یہ لفظ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دین کا علم ہو گیا لیکن اس نے اس کو پھر بھی چھپا دیا. اور اس سے مراد جو ہے نا مکے کے کافرین تھے کہ ان کو پوری طرح پتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور روز ان پر جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ وحی آتی ہے، وہ سناتے ہیں اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ان کی برکتیں، اور وہ لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے. تو ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا. تو وہ تمام لوگ جن پر دین اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی، چاہے انہوں نے خود قرآن پڑھ کے کری، چاہے کسی اور نے ان پہ تبلیغ کری اور ان کو سمجھ میں آ گئی بات، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. اس کے بعد تکبر اور ہٹ دھرمی یا جو بھی وجہ رہی ہو وہ نہیں مان رہے اور پھر اسی حالت میں وہ مر جائیں. ہوا نا مکے کے بہت سارے کافرین مر گئے، غزوہ بدر میں جو ہے وہ مارے گئے اور بعد میں بھی مارے گئے جو نہیں ہوئے مسلمان. تو کہا وہم کفار، اور وہ تو کفار تھے، وہ تو کفر کی حالت میں ہی مرے. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی بہت لعنت ہے. لعنت اللہ، اللہ بچائے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا. اب دیکھیں اس میں وہ لوگ نہیں آتے کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کا. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی ساری زندگی گزارتے رہتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، یا وہ بیچارے چرچ جاتے ہیں، چرچ میں ان کو برا برا مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تو وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں اور اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اس کے وہ لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں. لیکن وہ ہیں کہ جو جانتے بوجھتے اسلام کا انکار کریں اور پھر اسی حالت میں مر جائیں. تو کہا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا. اللہ مستقل عذاب میں رہیں گے اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. کس چیز کی مہلت؟ اس سے نکلنے کی ایک کوئی سکون کا دن نہیں ہوگا، ان کا سکون کا کوئی سانس نہیں ہوگا. رہیں گے تو آگ میں، کپڑے ہوں گے تو آگ کے، پیئیں گے تو گرم پانی، کھائیں گے تو کانٹوں والا کھانا. اللہ بچائے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسلام کی توحید بیان کرتے ہیں. باقی کی آیتوں میں توحید کی باتیں آ رہی ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ جو بھی قرآن پڑھے تو اسے پتہ چل جائے کہ توحید کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کہاں ہے، اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں گنوائی ہیں کہ تم ان پہ دیکھو، ان کو دیکھو گے، اور تم روز دیکھتے ہو تم، مگر تم اس پہ پونڈر نہیں کرتے، تم اس پہ تدبر نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے. چلیے جی کیا نشانیاں ہیں؟ 8 نشانیاں ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک الہ ہے بس. لا الہ الا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک ہے. اور اس کی صفت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں ڈھونڈو. خلق السماوات والارض، آسمان کی پیدائش کو دیکھو. آسمان جو تم روز دیکھتے ہو وہ تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، سب بند کمروں میں اے سی میں پڑے رہتے ہیں. تو بھائی یا یہ کہ ہیٹر میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی نکل کے انسان دیکھتا ہی ہے، زندگی میں بہت دفعہ دیکھنا ہوتا ہے. تو کہا آسمان کو دیکھو. آسمان جو ہے وہ بغیر ستونوں کے بن گیا، بغیر ستونوں کے قائم ہو گیا. کہیں کوئی چھت میں کوئی شگاف نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا نا کہ اس کے بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے.
اور تم اپنی نظر بار بار اٹھاؤ، تمہاری نظر ذلیل و خوار ہو کے واپس آ جائے گی، تمہیں کوئی اس کے اندر رخنا شگاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کس سپر پاور نے بنایا؟ یہ کوئی آج کے انسان تو نہیں بنا سکتا نا، بغیر بلڈنگ کے تو کوئی چھت ہوتی ہی نہیں، بغیر پلرز کے تو کوئی چھت ہوتی ہی نہیں۔ والارض، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین کو دیکھو، زمین میں کیا کیا ہے؟ ارے بھائی زمین اللہ نے اتنی نرم اور اچھی بنائی ہے کہ آپ اسے کھود کے اس میں اپنی تہخانے بناتے ہیں، اس میں اپنے گھر بناتے ہیں، زمین کے اندر بھی زمین کے اوپر بھی۔ زمین کو اللہ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے، پھر زمین کے اندر معدنیات بھی رکھ دی، پیٹرول بھی رکھ دیا، زمین کے اندر بہت ساری چیزیں رکھ دی، پھر زمین کے اندر آپ بیج ڈالتے ہیں یا بیج نہیں بھی ڈالتے، جنگلی چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز اگ سکتی ہے، کھانے پینے کی ہر چیز جو ہے وہ زمین سے ہی اگتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ زمین کو طاقت کس نے دی؟ یہ زمین کو طاقت دینے والی ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ، آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، جو زمین جو انسان کی فوڈ کا سورس ہے۔ اگر اس میں فوڈ نہ اگتی تو انسان کیسے جیتا؟ اور اس کے جانور بھی وہی کھاتے ہیں جو جانور انسان کھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دو نشانیاں ہو گئی، اب تیسری نشانی وقت اختلاف اللیل والنہار، اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رات اور دن کو دیکھو کیسے ٹائم پہ آتے ہیں، ہر ٹائم، ہر روز۔ اب جن کو کیلنڈر کا پتہ ہے کہ کس طرح سے دن جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں جب سردیاں آتی ہیں، اور راتیں بڑی ہوتی جاتی ہیں جب جو ہے وہ گرمیاں آتی ہیں تو دن بڑے ہوتے جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ اور ہر روز صبح سورج نکلتا ہے مشرق سے، ہر روز ڈوبتا ہے مغرب میں۔ تو یہ ایک دم سے رات آ جاتی ہے، ایک دم سے دن آ جاتا ہے، ایک دم سے نہیں آتا۔ اور کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے صبح کا، اور کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے شام کا، سورج ڈوبنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا تم یہ نشانیاں دیکھتے ہو، یہ اللہ کی نشانیاں، اسے اللہ کو پہچانو۔ رات اور دن کیسے ٹائم سے آ رہے ہیں۔ اگر فرض کرو سارے وقت رات ہی رات رہے تو کچھ بھی نہ ہوگا، سارے وقت دن ہی دن رہے تو انسان کی مشکل ہو جائے، انسان تو سوئے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے، وہ تو بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چار نشانیاں ہو گئی، اب والفلک التی تجری فی البحر، اب کشتی کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو، اب تو معلوم ہے 3/4 حصہ پانی ہے دنیا میں، تو پانی کو جو ہے کیا بنایا ہے، ایسے قانون کا پابند بنایا کہ اس پہ بڑے بڑے جہاز چل سکتے ہیں۔ انسان نے وہ قانون معلوم کر لیے اور پھر اس سے جو ہے وہ کام لے کے بڑے بڑے جہازوں کا کیا کام، ادھر سے لے کے ادھر چیزیں پہنچاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو، اور انسان خود بھی جاتے ہیں اور چیزیں بھی جاتی ہیں، تو کہا کہ سمندر میں جہاز چل رہے ہیں، یہ کس کی قدرت ہے، یہ کس کی قوت ہے کہ اس نے پانی کو ایسا بنا دیا۔ وہ ایسا بھی بنا سکتا تھا کہ جو بھی چیز ڈالتی وہ اوپر اچھل کے واپس چلی جاتی یا اندر ڈوب جاتی پوری، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، جو چیزیں ڈوبتی ہیں تو وہ اسی لا کے حساب سے ڈوبتی ہیں، کیونکہ وہ چوڑائی میں پھیلا کے نہیں بنائی گئی۔ کہا کہ والفلک التی تجری فی البحر، 5 ہو گئی نشانیاں۔ کہا کہ بما ینفع الناس، تو جہاز تو بڑے انسانوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، لے کے جاتے ہیں لاتے ہیں۔ پھر ہے وما انزل اللہ من السماء ماء، 6 نشانی ہو گئی پانی، آسمان سے پانی برستا ہے، کیسا واٹر سائیکل کا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ زمین سے گرمی ہوتی ہے، بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر واپس برس جاتا ہے پانی، پانی نہ کم ہوا نہ زیادہ ہوا، جتنا اللہ نے اتارا تھا اتنا کا اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ، جب بارش نہیں ہوتی تو پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ بھئی کیا مشکلات ہیں پانی نہ ہونے سے، جب قحط ہو جاتا ہے، جب پانی نہیں ہوتا تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو نہ صرف قحط ہوتا ہے بلکہ انسان بھی گرمی کے مارے مرے جاتے ہیں۔ تو کہا ہر چیز جو ہے وہ تب تہس نہس ہو جاتی ہے جب پانی نہ برسے نہیں تو میرا سمائے من ماء، پانی ہوتا ہے۔ پھر احیا بہ الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں پانی پڑتے ہی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔
بیج اگنے شروع ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جانور جو ہیں وہ پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اور وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی پیدا کیا، یعنی انسان اور جانور سب جو ہیں وہ کورس ان کے بچے ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں کسی کے انڈے ہوتے ہیں، کسی کے بچے ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح سے وہ پھیلتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ بکریاں ہوئی، گائے ہوئی، اونٹ ہوئی، ہر ایک کے بچے ہوتے ہیں، انسان کے لیے آسانی کر دی، انسانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہا کہ کیسے دنیا میں پھیلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی چیزیں، اور پھر ہوائیں چلاتا ہے وہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوا نہ چلے تو انسان مر جائے، ہوا کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو وہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ بادل برساتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری جو چیزیں گنوائی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اس سے تم اللہ کو پہچانو۔ جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ دنیا میں ہم کوئی چیز بھی یقین نہیں کرتے کہ یہ خود بخود بن گئی، اس میں ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، تو ہم کیسے یقین کر لیتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی اور ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں؟ یہ جو ہم نے گنوائی ہیں یہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میز خود بخود بن گئی، یہ گھر خود بخود بن گیا، یہ فون خود بخود بن گیا، تو آپ کہیں گے پاگل ہو کیا، کیسے بن سکتا ہے خود بخود؟ تو پھر جب یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانتے تو ہم اللہ کو ہم کیسے مان لیتے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی؟ اس کو بنانے والا کوئی ہے، کوئی سپر پاور ہے، کوئی بڑی زبردست قوت والا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور پھر بھی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، یعنی چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں، اور کوئی کہتا ہے کوئی بارش کا دیوتا ہے جی، کوئی محبت کا دیوتا ہے، تو کوئی مال و دولت کا دیوتا ہے، تو کوئی کسی چیز کا بت ہے، کہ ہر چیز کے بت بنا کے رکھے ہیں انسان نے، یا انسانوں کو ہی کہہ دیا کہ بھئی یہ ہماری دعائیں سن لیتے ہیں، یہ ہماری سفارش کرا دیں گے۔ ہر کس طرح سے انسان جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں چیزوں کو لا کھڑا کرتا ہے، کیسا جاہل اور نادان ہے انسان کہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور جو اس دنیا میں ہارمنی نظر آ رہی ہے، اس کائنات میں جو سورج چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، جو کسی سے ٹکراتے نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں، ہر چیز گھوم رہی ہے، دنیا بھی گھوم رہی، زمین بھی گھوم رہی ہے، اور چاند بھی، سورج، ستارے، اور ٹکراتے نہیں ہیں، تو کس نے روکا ہوا ہے ان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ سب اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا بنائے اور اس سے محبت کرنے والا بنائے، اس لیے کہ انسان جس چیز سے بہت زیادہ روب میں آ جاتا ہے تو اس سے اس کو پسند کرنے لگتا ہے اس کو۔ وہ تو کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ انسان اللہ کا احسان مند ہے، اللہ کا شکر گزار ہے کہ اس نے اس کو جسم دیے، اس نے اس کو اس کے اعضاء دیے، دیکھنا، سننا، چکھنا، بولنا، چلنا، سب کے قابل ہوا، وہ اس کے کھانے کا انتظام کیا، اس کے رہنے کا انتظام کیا، اس کی اولاد کا انتظام کیا، اس کے ماں باپ کا انتظام کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور کہا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آج نہیں مانتے بڑے ظالم ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، دوسروں کو ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں خود بخود ہو گئی،
تو کہ یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں جو اللہ کا حق مار رہے ہیں. اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس کو واحد مانا جائے. تو یہ ہے حق تلفی، اور اس کو کہتے ہیں ظلم. جو بھی کسی کا حق مارتا ہے اس کو کہتے ہیں ظالم. تو انسان تو بڑا ظالم ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی ظالم ہے، جو اللہ کو پورا اس طرح نہیں مانتے جیسے اس کی صفات ہیں وہ بھی ظالم ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ بھی ظالم ہے. تو یہ سارے ظالم لوگ جب اللہ کے پاس آئیں گے، قیامت کا دن آئے گا، اس وقت وہ عذاب دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ کسی کے پاس تو کوئی قوت ہے ہی نہیں جو ان کو بچا لے. کوئی سفارشی نہیں ہے. خود انسان کے اپنے گھر والے اس کے کام نہیں آئیں گے، خود انسان کے اپنے اعضاء کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انسان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں بولیں گے اور آنکھیں بولیں گی، اور اللہ تعالیٰ انسان کی زبان پہ مہر لگا دے گا. تو قوت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہوگی. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو وہاں پہ ایک منادی ہوگی کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اس واحد اللہ کی کہ جو بڑا زبردست ہے. اور وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے کہ تم یہ بھی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی صفت گنوائی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ بھی یاد رکھو کہ جب وہ عذاب دینے پہ آئے گا تو اس کے جیسا کوئی عذاب دے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ اپنے عذابوں سے بچائے اور توحید کو حقیقی معنوں میں ماننے والا بنائے.